علی محمد خان صاحب، آپ کیونکہ معتدل ایک رائے رکھتے ہیں تو آپ سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اتنے بے مثال تعلقات شاید ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی، یا آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی، یہ تفریق کہاں پیدا ہوئی؟ یہ غلط فہمی تھی، اناؤں کی جنگ تھی، یا مداخلت کا شاخسانہ تھا؟ کیا تھا؟ آپ بتائیے. دیکھیں اوپر تو ظاہر ہے میں تو کابینہ کا حصہ تھے آپ. دیکھیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ ٹاپ لیول پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، وہاں کیا بات ہوئی یا دوری کہاں سے پیدا ہوئی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا ایک ون پیج پہ ہم تھے، شاید ماضی میں بہت کم سیاسی حکومتیں ایسی رہی ہوں. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کا کلین ریکارڈ اور ملک سے ان کی بے پناہ محبت، اور سب کا ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ سب کا اس بات پہ ایک پیج پہ ہونا کہ یہ آدمی جو ہے از اے میڈ ان پاکستان مین، اس نے ملک کی سوچ کے لیے سیاست اس نے شروع کی ہے. تو ایک ون پیج پہ میرے خیال میں شاید اتنی سپورٹ میاں صاحب کو بھی شروع میں نہیں ملی ہوگی جو خان صاحب کو ایک مورل سپورٹ سب کی تھی، صرف ملٹری یا سول اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، پوری قوم کی تھی. بیچ میں ظاہر ہے کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. ایک واقعے کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن اسی میں شاید ملک کی بہتری ہے کہ ایک تکلیف کے بعد جو ہے ملک زیادہ بہتر ہو، اور ایک مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے. آپ نے تو میں بھی اس سے ہمیں بھی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملا، اور اس بار جب انشاءاللہ آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوم ورک کے ساتھ پر امید ہے کہ آئیں گے دوبارہ. اور اس طرف بھی احساس ہوا ہوگا کہ ساری غلطیاں شاید خان صاحب کی سائڈ پہ نہیں ہیں، ادھر بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی. تیاری ہے انشاءاللہ، اور مس کیلکولیشن آپ اس کو غلط فہمی کا ہی نام دیں گے آپ اس کو؟ امید بھی ہے. امید بھی ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے بالکل واشگاف الفاظ میں 9 مئی واقعات کی مذمت کی ہے. ہاں جی. یہ واقعہ ہوا کیوں؟ کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اس میں ہیں ملوث، یا اس جانب کو رغبت دلائی بعض لوگوں کو آپ کی پارٹی؟ دیکھیں میں نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا دوش پوری جماعت کو دینا، پوری جماعت کو اس پہ سائڈ لائن کر دینا، اور خدا نخواستہ اس کو سیاست کی اجازت ہی نہ دینا، یا وہ آدمی جو ملک کے لیے ساری زندگی 50 سال عمران خان صاحب نے ملک کے لیے اپنی ایک پرفارمنس کی ہے، اپنی کوشش کی ہے، خاص کر ایک 2 پارٹی سسٹم میں جہاں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس کی لڑائی میں ہمیشہ یہ تھرڈ فورس کی سوچ کی جاتی تھی کہ کوئی تھرڈ قوت سامنے آئے، کوئی تیسری سیاسی قوت آئے جو مڈل کلاس کو لے کے آئے، جو لوگوں کو پولیٹیسائز کرے. ایک وقت تھا کہ آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بزنس والے ہیں، ٹیچر ہیں، اور عام لوگ ہیں، جو وہ صرف ملک کے معاملات پہ کڑتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سیاست کسی اور کا کام ہے. بہت پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس بندوقوں والے ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہت ڈیرا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ چینج کر دیا کہ نہیں، آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ ایک بیٹھک میں رہنے والا آدمی، اس کو بھی میں کابینہ میں منسٹر صوبائی یا قومی بنا سکتا ہوں. تو یوتھ کو یہ میسج دینا کہ آپ کا ملک ہے، آپ سیاست میں آؤ، لڑکے لڑکیوں کو، خاص کر خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آنا، اور ان کو اپنے ملک کا سٹیک ہولڈر بنانا، کہ ان کو بتانا کہ یار ملک سے جانے کا نہیں ہے، ملک میں رہ کے اس کو ٹھیک کرنے کا ہے، کہ آپ اپنے ملک کی بھاگ دوڑ اور قدرت اور قسمت اپنے ہاتھ میں لو. یہ بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو اپنے ملک کی سوچ دے دینا. اب اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پوری جماعت اس میں انوالو نہیں ہے، کوئی سسٹمیٹک نہیں ہے. میں نے کبھی ایک ڈائریکشن خان صاحب کی ایسی نہیں سنی، نہ کبھی ان کی سوچ ہے کہ آپ پرتشدد کارروائیوں کی طرف جائیں. اب چند عناصر نے اگر یہ کیا ہے تو وہ پارٹی کی نہ پالیسی تھی، نہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو ضرور سزا ملے، قانون کے مطابق ملے. جیسے میں تو کسی 9 مئی میں نہیں تھا، میں تو کسی احتجاج میں اس دن نہیں تھا، بلکہ میں تو ایک غمی میں تھا، کیونکہ میں بڑے پرانے ایک نوکر وہ فوت ہو گئے تھے. جب خان صاحب کی گرفتاری کا سنا تو اسلام آباد آ گیا، 14-15 گھنٹے لگ گئے، مشکل سے رات اسلام آباد پہنچے، نہ کسی احتجاج نہ کسی میں. تو میں نے فیس کیا دہشت گردی کا کیس، میں نے فیس کیا عدالت میں. مجھے بڑا برا لگا جب مجھے دہشت گردی کا پرچہ، میں کہ یار میں کہیں تھا نہیں، اس کو فیس کیا، اس پہ ڈسچارج ہوا، کیس میرا ختم ہوا عدم ثبوت کی بنیاد پہ. تو الحمدللہ میں نکل کے آیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن سے آپ کا عدالتی نظام پہ جو ہے وہ دیکھیں بھروسہ بحال ہوا ہے. میرا نقطہ رہ جائے گا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو جماعت کی پالیسی نہیں تھی، وہ انفرادی ایک عمل، ایک جذباتی ہو سکتا ہے، تو وہ قانون کے مطابق سزا دیں. لیکن ان لوگوں کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی قوم کے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ قوم کو ایک موقع ملے اور یہ آگے جائے، غلطیوں سے سیکھے. لیٹس میک پاکستان، یار لیٹس میک پاکستان دا اسٹرانگیسٹ اینڈ موسٹ پراسپرس کنٹری آف دا ورلڈ. اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی پڑے گی، ایک دوسرے کی تھوڑی بہت غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا.
اور محمد خان صاحب، اور ایک دوسرے پہ غداری کے فتنے نہیں لگانے. ہم سب محب وطن ہیں، ماشاء اللہ. ہم سب محب وطن ہیں، چاہے نون ہے، پی ٹی آئی ہے، جو بھی ہے، وردی میں بغیر وردی کے، پالیسی کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہے یا تحریک انصاف جو ہے خدا نخواستہ دہشت گردوں کی جماعت ہے. نو، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے. کچھ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو فار دیٹ دا ہول پارٹی شوڈ ناٹ بی کنڈیمڈ.